بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس نے زندگی کا ایک نیا دن عطا فرمایا، اور اس دن کا آغاز قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہمیں یہاں پر مجتمع فرمایا۔ اللہ رب العزت اس مجتمع فرمانے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اچھا، میں نے ایک دو دن پہلے بھی نوٹ کیا لیکن میں بتانا بھول گیا کہ شاعری کی کچھ اصناف ہوتی ہیں، جیسے حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، قصیدہ ہے، غزل ہے، ڈفرنٹ اصناف ہوتی ہیں۔ تو ہر جو صنف ہوتی ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تو آج تلاوت کے بعد جو سنایا گیا بیسیکلی منقبت ہے امام علی مقام کی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ تو بے شک منقبت بھی ایڈ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر کوشش کیا کریں کہ ڈفرینشیٹ کیا کریں کہ منقبت کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو تلاوت کے فوری بعد جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، اللہ کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ تو لہٰذا ابھی آپ 3 مرتبہ کم از کم اپنے دل میں ہی زبان کے ساتھ آہستہ آواز میں 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اس تدوین سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا۔ جی، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں حصۃ التجوید سے۔ آج کیا تاریخ ہے جی؟ جی، حصۃ التجوید کا آغاز سے پہلے ہم اس کا اعادہ کر لیں جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو حصۃ التجوید میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا جی؟ نہیں سمجھ آئی، کیا پڑھا تھا؟ انہیں بولنے دیں، بولیں اونچی بولیں۔ مخرج نمبر، مخرج کہہ رہی ہیں نا آپ، اسی لیے میں آپ کو رپیٹ کروا رہا ہوں۔ یہ ویری سیکنڈ تھرڈ لیکچرز کی یہ بات ہے، جب آپ کو بتایا تھا کہ مخرج کس کو کہتے ہیں، اس کی جمع مخارج ہوتی ہے، تو یہ مخرج ہے، مخرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مخرج نمبر 13۔ آج ہم مخارج جو ہے نا انشاءاللہ العزیز ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج کیا آئے گا؟ مخرج نمبر 14، ٹھیک ہے؟ 15، 7، 16 اور پھر 17 کو بھی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مخرج نمبر 15 جو ہے اس سے ایک حرف ادا ہوتا ہے۔
مخرج نمبر 15 سے کیا ادا ہوگا؟ فا. دو چیزوں کا عمل دخل ہے. ثنایا علیہ کا کنارہ. ٹھیک ہے، ثنایا علیہ کا کنارہ پلس آ جائے گا شفت سفلا کا اندرونی حصہ. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو ہونٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شفت. شفت نہیں، شفت. کیا کہا جاتا ہے؟ شفت. اور ہونٹ کتنے؟ کل دو ہیں، تو شفتین یہ اس کی تثنیہ بنے گی، یہ جمع بنے گی. تثنیہ دو ہونٹوں کو. تو اب اگر میں نے یہ شفت سفلا لکھ دیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ نیچے والا ہونٹ. تو اوپر والے ہونٹ کو کیا کہیں گے؟ شفت علیہ. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہیں. ثنایا علیہ کا کنارہ ہے. ثنایا علیہ آپ کے سامنے والے دو دانت ہیں. ٹھیک ہے، اور نیچے والا جو ہونٹ ہے وہ شفت سفلا، اس کا اندرونی حصہ. ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اندرونی، یہ جس کو ہاتھ لگائیں تو آپ کی انگلی گیلی ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ بولیے. اندرونی حصہ. اور یہ بیرونی حصہ ہے. ٹھیک ہے، جس پہ ہاتھ لگائیں تو خشکی فیل ہوتی ہے، گیلا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں نے ایک دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ علم حاصل کرنے کا کوئی جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے اندر چینج نہ آئے. کل بھی میں نے نوٹ کیا تھا لیکن میں نے اگنور کر دیا. ایک دن پہلے کیا تو اگنور کیا، اس سے ایک مرتبہ، یعنی یہ چوتھی مرتبہ ہے، اور بات کتنی دفعہ یعنی کہ رپیٹ ہوئی ہے، آپ یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ علم کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور جو جامعہ ہوتی ہے اس کے آداب کے بھی خلاف ہے. آداب معلم کے بھی یہ خلاف ہے، اور قرآن اور حدیث کا ادب بھی نہیں ہے. یہ بھی انڈائریکٹلی آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، اس کے ذریعے قرآن ہی سیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کلاس میں کھائیں یا پئیں یا چیوئنگ کریں، بات ایک ہی ہے. یعنی کہ آپ کا جب منہ ہلتا ہے نا، میں نے آپ کو آپ کا جو دماغ ہے وہ میسج کنوے کرتا ہے آپ کے دانتوں کو، آپ کے جوز کو، کہ آپ نے ہلانا ہے، تو آپ کی کنسنٹریشن ڈیوائیڈ ہوتی ہے. یہ ریسرچ ہے، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یا کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے نروس، نیورونز جو ہیں وہ کتنی جلدی جو ہے نا، جو ریسیپٹری نیورونس ہیں جو ریسیپشن کا کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنی جلدی دماغ جو ہے نا، یعنی میرا ہاتھ یہ حرکت میں آ رہا ہے، اس سے پہلے میسج کنوے ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہے. میسج کنوے ہو کے ودن سیکنڈز بھی نہیں، نینو سیکنڈز میں کنوے ہو کے پھر آپ وہ کام کرتے ہیں، تو آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نام تو نہیں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوتا، نہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب میں بات کر رہا ہوں تو سامعات میں سے جو بھی سامع ہے اس تک بات پہنچ جاتی. اس بات کا خیال رکھا کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ گھر کی چار دیواری سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کا تعلق واقعتاً اسلام سے ہے یہ نہیں ہے، یا فقط یہ اوڑا ہوا ہے اور نقاب کیا ہوا. بعض وقت نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت پڑتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسی کئی مثالیں ہیں، کالجز، یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں اس سے. نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہوتی ہے. تلخ باتیں ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں.
میرا بتانا اس لیے فرض ہے کہ کل کو مجھ سے پوچھا جانا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا جناب، کیونکہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 9ویں 10ویں کی کتاب میں غالباً 19ویں یا 20ویں حدیث بھی ہے، جو 20 حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، یہ ہر شخص راعی ہے، راعی کہتے ہیں جو اتھارٹی رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے اس کی رعیت جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک والدین جو ہے اس کی جو رعیت ہے اس کی اولاد ہے، شیوخ کی رعیت اس کے مریدین ہیں، اسی طرح جو اساتذہ ہیں ان کی رعیت ان کے شاگرد ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حکمران ہے تو ان کی رعیت عوام ہے تو پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا جو ہے نا وہ خاص اور خاص خیال رکھا کریں، ورنہ 40 کیا 80 دن لگا لیں، پورا سال ساری زندگی علم میں لگا لیں، اگر یہ چیزیں نہ آئیں تو علم نافع نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا فرمائی ہے علم نافع کی دعا، ساتھ نافع کا ورڈ ایڈ کیا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ باری تعالیٰ یہ بھی 9th کی بک کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیول پر یہ حدیثیں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لیول پر آپ کی بیس بن رہی ہوتی ہے، اور آپ کی یوتھ کی بیس بھی بن رہی ہوتی ہے۔ آپ یوتھ میں جیسا آپ نے پہلا قدم رکھا ہوتا ہے اس لیول پر 9th میں آ کے، ٹین ایج میں آپ نے سٹیپ رکھا ہوتا ہے جو کہ بڑی ڈینجرس ہے، 7 سال 13 سے 19 تک، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انسان سنورتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اصلاح بھی آتی ہے، بگاڑ بھی آتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر نہیں، خاص جو ہے نا وہ خیال رکھا کریں لازمی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے شفت کی، سمجھ آ گیا، شفتین کا پتہ چل گیا، شفت علیہ اور سفلا کا پتہ چل گیا۔ اب آپ اس کو اپلائی کر لیں۔ ثناء علیہ کا کنارہ ہے، یہ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ آٹومیٹیکلی یہ ٹچ ہوتا ہے اندرونی حصے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کو تر حصہ بھی کہتے ہیں، اس کو بحری حصہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کی ایک فوج ہے نا بحری فوج، اس کو کیوں کہتے ہیں؟ باہر کیا ہوتا ہے؟ سمندر، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سمندروں میں ہوتی ہے، سمندروں کی حدود کی حفاظت کرتی ہے، باؤنڈریز ہوتی ہیں نا، آسمان کی بھی ہماری باؤنڈریز ہیں ایک لمیٹڈ، اس سے آگے ہم بلا اجازت تو نہیں جا سکتے۔ زمین کی بھی باؤنڈری ہیں، ہم اس کو بلا اجازت پار نہیں کر سکتے، بارڈرز ہیں۔ اسی طرح آپ کے سمندر کی جو حدود ہے، سمندری بارڈر بھی ہے، تو وہاں تک آپ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد پار کوئی دوسرا آپ کی حدود میں نہیں آ سکتا، تو وہ آپ کی نیول فوج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے اسلام میں نیول فوج جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نیول فوج کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ جو رومنز تھے وہ نیول فوج کے اندر بہت زیادہ کمانڈ رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس نیول فوج نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ فوج جب ایسے بولیں گے نیول بولیں گے، ویسے نیوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نیوی جب نہیں تھی، مسلم نیوی، یہ نیول فوج نہیں تھی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فیل کیا، اور پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 فلیٹ، 1000 فلیٹ جو ہے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، اور یہ اس میں جمع جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے، یعنی لکھنے میں واحد ہے، معنی جمع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ فوج کہتے ہیں تو ایک فوجی نہیں ہے، سارے، پولیس کہتے ہیں تو پورا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، لفظ کلاس بولا جائے تو اس میں ساری طالبات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فلیٹ بیڑے کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو ہم بیڑا کہیں گے، ٹھیک ہے، بحری جہازوں کا بیڑا۔ 1000 بحری جہازوں کا بیڑا تیار کروایا تھا، اور اس کو سپرد کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کہا آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہو جائے، تو بحری حصہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اپوزٹ آ جائیں تو شفت جو، ہاں کوئی بھی شفت ہے تو اس کا بیرونی حصہ، باہر والا، ٹھیک ہے، اس کو اب وہ تر حصہ تھا، یہ خشک حصہ، وہ بحری حصہ تھا، یہ بری حصہ۔ آپ اپنی آرمی کو، جو پاکستان آرمی ہے، اچھا آرمی کا لفظ جو ہے
وہ اس کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے. ان جنرل پوری فوج کے لیے، خواہ وہ بحری ہو، وہ بری ہو یا فضائی ہو، وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان نیوی ہو یا پاکستان ایئر فورس ہو. لیکن بالخصوص جو ہے نا اس کا اطلاق جو ہے نا وہ بری فوج کے لیے جس کا کام زمین کی حدود کی حفاظت، جو زمین پہ لڑتی ہے بس. اور پھر اسی طرح آپ کی فضائی ہے، پاک فضائیہ جس کو آپ کہتے ہیں، پاکستان ایئر فورس جو ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر جو ہے نا آپ بیرونی حصہ بھی کہہ دیں گے، اور آپ اس کو خشک حصہ بھی اور بری حصہ بھی جو ہے نا کہیں گے. بری بر سے بر زمین کو کہتے ہیں نا، خشک حصے کو خشک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ جب اس کو لگائیں گے دیکھیں ایسے لگتا ہے. ٹھیک ہے، فا دیکھیں لگانے سے پہلے اس میں سے تھوڑی سی آپ کی ہوا جو ہے نا وہ پروڈیوس ہونی چاہیے، ایئر جو ہے نا وہ پروڈیوس ہونی چاہیے. اس کی صفت ہے. ساؤنڈ آئی ہلکی سی؟ فا فی فو اف آ یہاں سے نکلنا ہے. اف کلکلا نہیں کرنا ہے اس پہ. اف 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 اس میں تو ہم ماہر ہیں نا کہنے پہ. اف اف اف. ہاں لیکن والدین کو سورہ لقمان میں قرآن پاک نے منع کر دیا کہ اف تک بھی نہیں کہنا. حالانکہ کوئی بہت بڑا اس کا معنی نہیں نکلتا، لیکن فیلنگز جو ہوتی ہیں یہ انٹرجیکشن ہے. اور قرآن پاک میں انٹرجیکشن کا یوز بھی ہو گیا. یہ آپ کو دلیل بھی مل گئی کہ انٹرجیکشن یوز کر سکتے ہیں. کہ یہ ایسے بے وقوف بھی ہوتے ہیں نا، اس کی دلیل بھی قرآن حدیث سے دیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے تو ان کو دے دیں. لیکن سورہ لقمان پڑھ لو، اللہ پاک نے انٹرجیکشن یوز کر دیا. تو پارٹس آف اسپیچ جو ہے نا وہ ہر زبان میں ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے انٹرجیکشن کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو اف تک بھی نہیں کہنا. یہ مخرج سمجھ آ گیا؟ شاباش. ٹھیک ہے، اگلا ہے مخرج نمبر 16. اس سے 3 حروف ادا ہوں گے. مخرج نمبر 16 3 حروف. پہلا ہے با، دوسرا ہے میم، اور تیسرا ہے واو. وا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ واو. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر اب با کو ہم علیحدہ کرتے ہیں، میم کو علیحدہ اور واو کو علیحدہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ایرو لگانے کے با کو علیحدہ، میم کو علیحدہ، واو کو علیحدہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں حرف با کو، اس کے بعد پھر نیچے میم بھی لکھ لیں اور واو بھی لکھ لیں. تھوڑا تھوڑا ان میں جو ہے نا وہ فرق ہے. تینوں کے اندر جو ہے نا شفتین کا عمل دخل ہے. تینوں کے اندر کس کا عمل دخل ہے؟ شفتین کا. ٹھیک ہے، یہی 4 حروف ہیں فا، با، میم اور واو، جن کا محل جو ہے نا وہ شفتین ہے. جو محلات تھے نا اس میں سے ایک شفتین بھی تھا. ٹھیک ہے، تو با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو یا اندرونی حصے کو ملانے سے ادا ہوتی ہے. شاباش. با کیسے ہوتی ہے ادا؟ ہاں، ہم یوں لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ریوائز ہوتا رہے. شفتین کے اندرونی حصہ یا بحری حصہ یا تر حصہ ملانے سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب یہ ہونٹ جنرلی جب بند ہوتے ہیں عمومی حالت میں تو تر حصے ہی آپس میں ملے ہوتے ہیں. جب ہم خاموش بیٹھے ہوں، ہونٹ بند ہوں، اب دیکھ رہے میری طرف، یہ نظر آ رہے ہیں. یہ اگر نظر نہ آئے تو پھر یہ ملیں گے. ٹھیک ہے، ایسے عام جو حالت ہوتی بس اسی طرح با با
بس اتنی سی بات ہے. بی، بو، اب، اب، اب. ٹھیک ہے، میں نے ایک صفت چھوڑ دی ہے، اب، اب، حمزہ یہی سے ادا کرنا، اب. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. چل، اس کے بعد آپ کا کیا آ گیا جی؟ میم. ٹھیک ہے، اسی کو اپوزٹ کر لیں، یہ ہو جائے گا شاباش. شفتین کے بیرونی کر لیں، یا اس کا دوسرا نام کیا دے سکتے ہیں؟ خشک حصہ، یا کیا کہہ سکتے ہیں؟ بری حصہ. ٹھیک ہے، حصوں کو ملانے سے ادا ہوتی ہے. میں نے ٹائم کے لیے ایسے لکھا ہے، آپ نوٹس میں ایسے نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، پراپر پورے سینٹینس لکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ انفارمل سٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ اب آپ نے ایسے ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، بیرونی کو ملانا ہے، اندرونی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ میم پہلے ملا دیں، میم، ام، ام، ام. ٹھیک ہے، حمزہ یہیں سے ادا ہونا ہے، ام، ام، ام. چلیں ادا کریں، محمد. ہاں، غنہ بھی کرنا ہے نا ساتھ، دال پہ کلکلا بھی ہے. محمد. پھر بولیے گا محمد. اب 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اسی نیت سے یہ نام جو ہے نا وہ پکارا تھا، تو اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھنا ضروری ہے. پیچھے واؤ کا ایشو رہ گیا، تو یہ کچھ بھی نہیں آپ نے ملانا. یہ کیا کرنا ہے؟ ہاں، شفتین کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. دیکھیں آپ گول کیسے کرتے ہیں، گولائی کیسے ہوگی؟ دیکھیں پہلے گولائی کیجئے گا، ہو گیا نا، یہ اس حالت سے حالت چینج ہوگی. ٹھیک ہے، اب جب آپ ادا کریں گے، یہ دیکھیں نکلنے سے پہلے ہی ہونٹ گول ہوتے ہیں. واؤ، 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 آؤ، ایو، او. ٹھیک ہے، حمزہ وہیں سے ادا ہوگا، آؤ، ایو، او. ہو گئے نا گول. ٹھیک ہے، اب آخری آپ کا مخرج آ گیا. مخرج نمبر 17، 17 نہیں، 17. مخرج نمبر 17 جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خیشوم. کیا کہیں گے؟ خیشوم، خیشوم، خیشوم نہیں، خا زبریہ خی. ٹھیک ہے، خیشوم. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے ناک کا بانسا. یہ میں نے پہلے کئی دفعہ یوز کیا ہے نا آپ کے سامنے، یہ ورڈ بانسا. بانس کا پتہ ہے نا، سخت ہوتا ہے نا بانس، تو یہ ہڈی جو ہے یہ سخت ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہڈی ہوتی ہی سخت ہے، تو یہ ناک کا اس ہڈی کو کہتے ہیں بانسا. ٹھیک ہے، اور یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ مخرج نمبر 17 سے غنہ. ٹھیک ہے، کیا ادا ہوگا؟ غنہ. غنہ ادا ہوتا ہے. از اٹ کلیئر؟ چلے بس، چلیے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا جو مخارج ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مخارج جو ہے نا وہ تجوید کا اہم ترین حصہ ہیں صفات کی نسبت، کیونکہ اس سے لحن جلی جو ہے نا وہ سرزد ہوتی ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دائرہ کفر میں بھی اس سے داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جتنے مخارج آپ نے پڑھ لیے یعنی سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کی ادائیگی کا ہمیں نہ پتہ ہو، جس کا مخرج نہ پتہ ہو. لیکن اب تقاضا یہ ہے آپ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں. ٹھیک ہے، جب بھی قرآن پڑھیں
ایون حدیث کا متن بھی پڑھے نا، حدیث پاک کا، تو اس کو بھی مخارج سے ادا کرے. حدیث پاک کو بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، بڑا مخصوص ہے، بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اور مدارس میں اس طرح حدیث پڑھائی بھی جاتی ہیں. تو وہ بھی کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو آئیں حدیث سیکھیں، یا عرفان الحدیث کے نام سے انشاءاللہ فیوچر میں کوئی کورس رکھا، اس میں پھر وہ حدیث آپ کو پڑھائیں گے بھی، سنائیں گے کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے جو الفاظ ہیں آپ نے اس کو کیسے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے. جی حصہ تو ترجمہ کی طرف آئیے، میں اس کو ریز کر دوں. اوکے جی، کل ہم نے اختتام جو ہے نا وہ کس آیت مبارکہ پہ کیا تھا؟ بولیے. انبئہم باسمائہم، آگے فلما انبأہم باسمائہم، آگے قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، آگے کیا تھا؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. ٹھیک ہے، آج ہم 2 آیتیں اور کریں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اب زیور علم سے راستہ کرنے کے بعد اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا کہ سجدہ کرو اس کو. ٹھیک ہے، اچھا یاد رکھیے گا کہ تعظیمی سجدہ جو ہے نا پہلی امتوں میں جائز تھا. تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا. اس طرح اور بھی بہت سارے معاملے جائز تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دے دیا گیا. میں تعظیمی سجدے کی بات کر رہا ہوں، تعظیمی جھکنا اور چیز ہے. کچھ بیوقوف اور جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. سجدے کی ایک تعریف ہے، اس میں آپ کے جب ٹوٹل جو ارکان ہیں 7 ارکان جب تک وہ زمین پہ نہ لگ جائیں اور نیت شامل ساتھ نہ ہو تو سجدہ نہیں گنا جاتا. یا پاؤں چومنے ہوں، ماں میری کھڑی ہو تو میں کیسے چوموں گا؟ ماں تو پاؤں اوپر کر، یہ اور بے ادبی ہوگی. مجھے لامحالہ نیچے جھکنا پڑے گا اور میری پوزیشن سجدے ہی کی بننی ہے، مگر میرے پاؤں بھی اس طرح نہیں ہوں گے، میرے ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے میری ناک بھی اس طرح نہ زمین پہ لگے، میری پیشانی بھی اٹھی ہوئی ہو. ارکان پورے نہیں ہوتے سجدے کے تو وہ سجدہ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اسی طرح اگر صاحب دربار جو ہے وہاں جا کے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی قبر کو بوسہ لے لیتے ہیں تو یہ کوئی شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی حرام چیز کو نہیں آپ نے چوم لیا، حلال چیز کو ہی چوما ہے. اگر تو حرام کو ہو تو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم دیکھیں کہ کتنی چیزوں کا بوسہ لیتے ہیں. پھر تو کعبہ بھی جو ہے نا وہ کیا پتھر اور اینٹیں ہی ہیں نا، فقط صرف اللہ کعبہ ہی میں تو نہیں بستا. ٹھیک ہے، یہ ماؤں کے، باپ کے، اساتذہ کے پاؤں چوما کریں. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں بھی جو ہے نا وہ جو مختلف شخصیات اور ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر بولتا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ان میں سے ایک میری بھی ماں. میں کوشش کروں گا ان 40 دنوں میں ان کو میں لے کے آؤں. ان کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو آپ میری عدم موجودگی میں ان سے پوچھئے گا کہ میں ان کے پاؤں چومتا ہوں. ٹھیک ہے، اوپر سے نہیں نیچے سے بھی، اور میں نے پاؤں دھوئے ایک دفعہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا اپنی تعریف، آپ یہ کیا کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے فیوز و برکات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ میں نے پانی پی لیا تھا، ان کو آج تک نہیں میں نے بتایا. یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اعمال جتنے کے ہمارے پلے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہاتھ چومنا، پھر آنکھوں پہ لگانا، پھر دعائیں لینا. ٹھیک ہے، نہ جانے ہم کتنے حادثات سے دن میں بچتے ہیں، کتنی بلاؤں سے بچتے ہیں.
تو اگر اس کو ان ڈیپتھ میں جائے نا تو کسی نہ کسی کے پیچھے دعا بھی بعض اوقات ہوتی ہے. تو ماں کی دعا وہ ہوتی ہے جو 7 آسمان چیر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور یاد رکھیں کہ ماں باپ کی بد دعا بھی ایسے ہی پہنچتی ہے. بد دعا کرتا تو کوئی نہیں ہے ماں باپ دل سے، لیکن اگر وہ کر جائے تو پھر خیر نہیں ہوتی. وہ بھی 7 آسمانوں کو چیر کے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پہنچا کر. ہاں ایسے ہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کی، ٹھیک ہے، تو مجھے یاد کروائیے گا. آج ہی ہفتہ ہے، اگر اینڈ پہ ٹائم ملا تو مجھے یاد کروائیے گا، کیونکہ وہ میں اوپنلی اس کو نہیں سنانا چاہتا. ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں مخفی رکھنی چاہیے. لیکن تحدیث نعمت کے لیے، تحدیث نعمت نیت یہ ہوگی، ٹھیک ہے، تحدیث نعمت کے لیے اور موٹیویشن کے لیے، ٹھیک ہے، میں ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا اپنا ذاتی جو ہے نا وہ کعبہ کے اندرونی حصے کے حوالے سے میں سناؤں گا آپ کو. میں نے شاید آج تک جو ہے نا کوئی ایک آدھ بندے کو جو ہے نا زندگی میں جو ہے نا وہ سنایا ہو. تو وہ بھی تو آپ کیا کرتے ہیں، کالا پتھر ہے، حجر اسود ہے، اس کو چومتے ہی ہیں نا. اگر پتھر کو چوما جا سکتا ہے اس کو، تو یہ بھی تو پتھر ہے. مماثلت تو آ گئی نا. وہ الگ بات ہے، مقام اور مرتبہ وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو نسبت کی وجہ سے ہم چومتے ہیں بیسیکلی. سیدنا عمر فاروق نے نہیں کہا تھا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اور بوسہ دینے سے پہلے، اے کالے پتھر، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے تو جنت سے آیا ہے، تو نہ ایسی کوئی بات نہیں. عمر تجھے فقط اس لیے بوسہ دے رہا ہے کہ لب مصطفیٰ تجھ پہ لگے ہوئے، تیری نسبت حضور سے قائم ہوگی. تو کون سی جنت ہے؟ ہم کسی جنت کو نہیں مانتے، ہم تو جنت والے کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس کی جنت ہے ہم تو اس کا ہم نے لڑ پکڑا ہوا ہے، اس کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے. اس لیے تجھے چوم رہا ہوں. تو کسی گمان میں نہ رہنا کہ عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا تو جنت سے آیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے فوری فتویٰ بازیوں پہ نہ جایا کریں، نہ گھبرایا کریں. تحقیق کیا کریں کہ علت کیا ہے. کوئی نکلتی ہے یہ نہیں پتہ ہوتا، نہیں بس بے مار 4:30 ہم شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سجدے کی میں بات کر رہا تھا. تعظیمی سجدہ، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو آدم علیہ السلام کو ہوا. یہ سجدہ عبادت نہیں تھا. تو تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز بھی تھا. اس لیے کوئی اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ سجدہ کہتے ہیں، قرآن نے خود سجدے کا لفظ یوز کیا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. آئیے آیت مبارکہ لکھیں جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، چلیں تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس آپ دیکھیں با کہاں سے ادا ہونی ہے، آج ہی آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں سے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پہلے تلاوت کریں پھر بولیں. تلاوت کے دوران بولنا خلاف ادب ہے نا. ابھی پڑھیں الا ابلیس. ہاں سین پہ سیٹی کی ساؤنڈ بھی دیں. ابلیس. یہاں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے اب بتائیے. ہاں با پہ کیا کرنا ہے؟ کلکلا کرنا ہے. تو میں اس کو یوں پڑھوں گا ابلیس ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. دونوں گنے ٹھیک ہیں، دونوں جگہ کرنے تھے جی. کون سے نون پہ؟ اس پہ نہیں ہونا تھا. کیوں نہیں ہونا تھا؟
ریزن. یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس کو ظاہر کرنا تھا ان تا ریزن. کہ ریزن کے بغیر تو نہیں نا آپ کسی کو رد کر سکتے. جی آپ کو کیا لگتا ہے ہونا ہے؟ کیوں؟ شاباش. یہاں ہونا ہے. تا حروف اخفاء میں سے ہے، ما قبل نون ساکن ہے تو نون کی ساؤنڈ کو چھپائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. وَكُلَا مِنْهَا. آپ من پڑھ رہی ہیں، میں پڑھ رہا ہوں منہا. جی آپ بتائیے، میں نے وَكُلَا مِنْهَا تک کو غلطی تو نہیں کی؟ کیوں؟ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے حروف حلقی کا؟ وہ نہیں بولنے دے اور کوئی نہ بولے. جی 6 ہیں یا 7 ہیں؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ ہو سکتا ہے نہ 6 ہو نہ 7 ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. 7 ہیں. کون کون سے؟ 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ عین، حمزہ، ہا. کون سی ہا؟ یوں نہ کریں، بتائیں کہ ہا جو ہے نا وہ اچھا دونوں ہا 4 ہو گئے. پانچواں کون سا ہے؟ آپ ہی نے کہا نا 5 ہیں تو 5 نہیں آتے. حروف حلقی بتا رہی ہیں کہ 5 ہیں، ان میں سے 4 بتا رہی ہیں کہ وہ بھول گئی. جو ایک بھول گئی وہ کون بتائے گا؟ بیک پہ نہ جایا کریں. جی حمزہ ہا، عین اور ساتھ غین آ جاتا ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ دونوں ہا، حمزہ، عین اور غین. شاباش، یہ 5 پورے کر دیے. کسی کو ان پہ اعتراض تو نہیں ہے؟ بتائیے. خا بھی ہے، یعنی کہ دونوں ہا ہے، حمزہ ہے، عین ہے اور غین ہے اور خا ہے. ایسا ہی ہے. آپ اس کو ترتیب سے ذرا کہہ لیں نا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یا غین خا عین ہا حمزہ ہا. تو مخارج کی ترتیب بھی ہوتی ہے، اسی لیے ہوتا ہے. سجدو، انہوں نے سجدہ کیا. کنہوں نے؟ ان سب فرشتوں نے. ٹھیک ہے. شیطان بھی ادھر تھا. الا مگر ابلیس. یہ شیطان تیسرے درجے میں جا کے اس کا نام بنا ہے. پہلے اس کا نام تھا ازازیل. کیا؟ اسرائیل نہیں، ازازیل. کان من الجنی، یہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی. اچھا اس کو تفسیر جلالین کیوں کہتے ہیں؟ جلالین تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کے نام ملتے ہیں دونوں مفسرین کے. ایک ہیں امام جلال الدین سیوطی، دوسرے ہیں امام جلال الدین محلی. نیم ہا، یہ جو آپ وسط الگ سے ادا ہوتی ہے. امام جلال الدین سیوطی، طا ہینڈ پہ، تا نہیں ہے اور سین ہے. اور امام جلال الدین محلی، تو جلالین 2. ٹھیک ہے. تو یہ تفسیر جلالین. وہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کان من الجنی کہ یہ جنات میں سے تھا. اگر آپ انسانوں سے قبل اس دنیا میں جنات آباد تھے، اور جنات میں بھی اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے مگر وہ جنوں میں سے ہی تھے، انسانوں میں نہیں. انسان کی بات سمجھے گا، جن کی بات کو سمجھے گا. جو جنس ہے وہ اسی طرح کی جنس کی بات کو جو ہے نا وہ سمجھے گی. ٹھیک ہے. ٹیکل کرنا ایزی ہوگا. تو پھر ایک وقت آیا انہوں نے سرکشی مچانا شروع کر دی زمین میں. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے. فرشتوں کو بھیجا، چن چن کے مار ڈالے. تو یہ اس وقت بچہ تھا چھوٹا سا. عمر تو اس کی تھی کو 550-600 سال. اس وقت یہ بچہ ہی تھا. اتنی عمریں ہوتی تھی نا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو خوبصورت بھی بڑا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ فرشتوں کو ترس آیا کہ اس کو کیا مارنا ہے، لے آئے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ صرف پہلے آسمان تک اس کو اجازت تھی، آگے نہیں تھی.
پھر اس نے پڑھانا شروع کیا. استاد اچھا ہو تو ساتھ والی کلاس بھی پرنسپل کو جو ہے نا اپلیکیشن دے دیتی ہے کہ ہمیں بھی اس سے پڑھنا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے بھی اپلیکیشن پٹ کر دی. سیکنڈ والوں نے منظور ہوئی, وہ وہاں تک. پھر تیسرے والوں کو رشک آیا کہ ہم بھی اس استاد سے استفادہ کریں. کرتے کرتے ساتواں آسمان تک اس کی رسائی ہو گئی. پہلے سے ساتویں, ساتویں سے پہلے تک جہاں مرضی آ جا سکتا تھا. تو آسمانوں پہ پھر اس کا نام جو ہے نا وہ عزازیل جو ہے نا وہ رکھا گیا. پھر ابلیس پہلا, اور اس کے بعد یہ شیطان مردود بن گیا, رجیم. کیوں بنا؟ ابا, اس نے واو کا مانا اس تک بارہ خرگوش والی آپ شروع سے. ٹھیک ہے, تو غرور کا سر نیچا جو ہے نا وہ جو مورال اس کا بنتا ہے اس کہانی کا, ٹھیک ہے, وہ یہ دیکھیں قرآن سے بھی نکل رہا ہے. غرور کا سر نیچا ہو رہا ہے یہاں پر آ کے. ٹھیک ہے, تو این وہ مورال جو ہے نا وہ قرآن سے ہی ہے. غرور کا سر نیچا یہاں سے ثابت. اس کا معنی یہ ہے غرور کا سر نیچا, اور وہ ہو گیا من سے الکافرین. ہاں, تو مومن کا سر اونچا ہوتا ہے یا کافر کا سر اونچا ہوتا ہے؟ بولیے. اگر مومن کا سر اونچا ہے تو کافر کا سر نیچا. اور کافر کون ہے؟ غرور کرنے والا. تو غرور کا سر نیچا. دیکھیں میں نے آپ کا غرور کا سر نیچا قرآن سے ثابت کر دیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے دلائل جو ہے نا وہ استنباط کیا کریں, جو آپ لوگ مدارس کی جو طالبات ہیں بالخصوص اور بالعموم باقی لوگ بھی. ٹھیک ہے, اور ہو گیا سے الکافرین, کافروں میں سے, انکار کرنے والوں میں سے. واو کا معنی اور کل فرمایا نہ ہم نے. اب جب سجدہ کروا دیا, ٹھیک ہے, تو پھر اب سب مان گئے نا. کل بھی مان گئے تھے, آج بھی پھر مانے تو سجدہ کیا نا. کل تک مان گئے تھے نا فرشتے. ٹھیک ہے, اب وہ بالکل جو ہے نا سجدہ کر دیا, اللہ کا حکم بجا لائے. ٹھیک ہے, اور کہا کہ یا اے حروف ندا. اور حروف ندا کے بعد جو آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ علامات اسم میں آپ نے پڑھا تھا وہ اسم ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اسم ہے, حضرت آدم علیہ السلام. کیا کرو؟ اسکن. اسکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ رہائش رکھیں, آپ سکونت اختیار فرمائیں. کیا کریں؟ سکونت اختیار فرمانا. کون کون؟ انت, تم بھی, واو اور زوج, بیوی. اس سے مراد حضرت حوا علیہ السلام. السلام نہیں, ہی اور ہا پڑھا تھا نا آپ نے ضمائر میں. ٹھیک ہے, ہا, ہما, ہننا. تو ہا ٹھیک ہے واحد کے لیے, مؤنث کے لیے, علیہ السلام اور علیہ السلام. اکثر بولتے وقت حضرت حوا علیہ السلام نہیں, حضرت حوا علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام. کلیئر؟ اور آپ کی بیوی کا یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف نہیں, کیونکہ اللہ کا بیوی سے پاک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. کہاں رہائش اختیار کر؟ تو بہترین جو ریزیڈنس پلیس تھی نا, بہترین ریزیڈنس جو پلیس تھی وہ ان کو عطا کی, اور وہ کیا تھی؟ جنت الفردوس. جنت واو اور. اب جب انسان کی بنیادی ضروریات بھی یہاں سے نظر آ رہی ہیں, انسان کی بنیادی ضروریات, اب یہاں سے کفالت عامہ کا تصور. سب میں آپ کو یہاں سے سیاست نکال کے دینے لگا ہوں. کسی نے آج تک آپ کو یہاں سے سیاست نہیں نکال کے دی ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ کون ہے؟ حکمران ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ حکمران اعلیٰ. آپ کا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پریمبل میں کہتا ہے سوورنٹی از ود اللہ المائٹی. اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. پھر اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. حکمرانوں کا بھی حکمران کون ہے؟ اللہ. تو باقی ساری اس کی رعایا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ کا جو حکمران ہوتا ہے, اب اسٹیٹ اور حکمران یہ سیاست ہی ہے نا ساری. رعایا, حکمران, یہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. جب سیاست کی بات کرتے ہیں تبھی حکمران کہا جاتا ہے. وہ بندہ سیاست میں نہ ہو, سابقہ ہو, تو اس کو اس وقت حکمران نہیں آپ کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں؟ بولیے. نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر رعایا کو
جو بنیادی جو فیسلٹیز ہیں جو فری آف کاسٹ، اللہ قیمت نہیں وصول کر رہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کی قیمت دینا. ٹھیک ہے، یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہہ دینا کہ سیاست سے پاک ہے ہماری جماعت، یہ کہنا بڑا آسان ہے. پتہ ہی نہیں ہے بے وقوفوں، قرآن تو خود جو ہے نا وہ سیاست کی جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ٹیچر تھی ان کی آپ بتا رہی تھی نا مشکات، ڈاکٹر اسما آگے کیا ہے؟ اچھا پی ایچ ڈی جامعہ یونیورسٹی. اچھا میرے لیے امتحان ہی ہوتا ہے. ریسرچ کا موضوع کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں مباحث سیرت کا جائزہ. میں ای ایس ٹی یہ ہوتا ہے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر. اوکے، پی ایچ ڈی کر کے لوگ ای ایس ٹی، یہ حال ہے ملک کا. جامعہ عائشہ صدیقہ کا یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ 114 JB سارن والا میں جامعہ عائشہ تو صدیقہ کے نام سے ادارہ بھی چلا رہی. ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. آج ہمارے پاس پی ایچ ڈی اسکالر تشریف لا رہی ہیں. میرے لیے امتحان ہی بن جاتا ہے ڈیلی، اللہ خیر کرے، لیکن کوئی بات نہیں، سائیوں کا ہاتھ پیچھے ہے. اچھا جی، یہ سائیوں کی وجہ سے یہاں سے سیاست نکل رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بات کیا ہے، سیاست کہاں سے اس میں آ گئی. اب ایمانداری سے بتائیں نکل اللہ حکمران ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب رعایا کا وہ حکمران ہے. رعایا میں آگے نا حضرت آدم علیہ السلام بھی آگے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے فرشتوں کو بھی یہ سہولیات دے دی اور فری آف کاسٹ دے دی. کیوں؟ اسٹیٹ کا جو حکمران ہے، اسلامک پولیٹیکل جو ویژن اور ویو ہے، اس کی نظر میں جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور. ٹھیک ہے، اور قرآن نے یہ تصور دیا ہے اور اللہ نے ایز اے حکمران کر کے دکھایا ہے کہ اب میں تمہیں رہائش دے رہا ہوں. پہلا اس کا حق ہے اس کو رہائش دی جائے. کوئی بندہ ملک پاکستان کے اندر بے گھر نہیں ہونا چاہیے، پھر جا کے ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے. سلوگن ریز کرنا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف مدینہ قائم کرنے جا رہا ہے، ایسے نہیں بنا کرتی. ٹھیک ہے، اسی لیے قیامت تک ایک ایک چیز میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس یقین کریں ٹائم نہیں ہے. تفسیر میں نے خود جان بوجھ کے ایڈ کی ہوئی ہے، ورنہ تفسیر اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تفسیر کی طرف آئیں تو ایک آیت پہ گھنٹوں جو ہے نا وہ صرف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مجھ جیسا ایک ادنا طالب علم ادنا ترین یہ کر سکتا ہے، تو جن سے سیکھا ہے ان کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں. ماشاءاللہ ان کا عالم جو ہے نا وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں جی اب اینک کا سہارا لینا پڑے گا. جی ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں یاد بھی کر رہا تھا پچھلے دنوں کہ آپ کی جو جامعہ تنویر ظاہر للبنات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے روح رواں محترم المقام جناب پیر سید محمد ذیشان شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زیارت نہیں ہو رہی تھی، آج ان کی زیارت بھی ہوئی ہے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مہمان شخصیت تشریف لائی ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، میں وہی بات کہتا ہوں جو دل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے تو بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، کہ میرے لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں ابھی زیادہ بخاری سے کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی امتحان میرے لیے جو ہے نا وہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر اسما نذیر صاحبہ ہیں. میں ایک مختصر اور جامع ان کا تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ احاطہ الفاظ میں لانا مشکل ہوگا. She is PhD in Islamic Studies from the University of Faisalabad and the topic of research was تفسیر روح البیان. ایک بہت بڑی تفسیر ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مباحث سیرت کا جائزہ انہوں نے لیا. تفسیر روح البیان میں مباحث سیرت کا جائزہ، یہ بڑی امپورٹنٹ تفسیر ہے. تو اس میں جو مباحث سیرت ہے میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کیجئے گا. اور ان کا جو تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا
وہ سافٹ فارم میں یا جس طرح بھی ہے وہ آپ ان سے لیں اور استفادہ جو ہے نا ضرور کیجیے گا. محکمہ تعلیم میں شی از ورکنگ ایز ایلیمنٹری اسکول ٹیچر اور 114 جے بی سارن والا میں جامع عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے ایک بہت بڑا جو ہے نا ادارہ بھی چلا رہی ہیں. تو ہم آپ کو جامعہ تنویر ظاہرہ للبنات میں اور آج کی صرف فن کورس اور انگلش لینگویج کورس کی کلاس میں تمام طالبات کی طرف سے اور جمیع انتظامیہ کی طرف سے تشریف لانے پر صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں اور ہماری حوصلہ افزائی بخشیں. جزاک اللہ. جی تو میں بات کر رہا تھا پالیٹکس کی. ٹھیک ہے، تو قرآن کو اگر بغور مطالعہ کریں نا تو ہر چیز مکمل ضابطہ حیات، ٹھیک ہے، ہر چیز اس سے نکلتی ہے. تو اب پہلا رائٹ کیا ہوتا ہے بولیے؟ اس کو ریزیڈنس دی جائے، ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ. یہ ہے اسٹیٹ آف مدینہ کا تصور. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں ریزیڈنس دی اور فری آف کاسٹ ریزیڈنس دی. اس کے بعد انسانی ضروریات میں سے کھانا اور پینا بھی ہے. آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جسم کا حق کیا ہے کہ اس کو مناسب بیلنس ڈائٹ دی جائے. کون سی بیلنس؟ جو پاکستانیوں کی ڈائٹ ہے وہ نہیں. بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ جو ہے نا، جو سائنس نے آپ کو دیا ہے نا، بایو میں آپ پڑھتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ دیا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مطالعہ سیرت کریں تو 1400 سال پہلے، بلکہ قرآن نے بھی بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا؟ واو اور کلا. اب یہ پھر تسنیہ کا صیغہ آ گیا. کل، کون سا کل؟ وہ کاف کتاب والا جس کے دو معنی تھے نا، ایک تھا تمام، ایک تھا کھاؤ. ٹھیک ہے، تم میں سے ایک کلا، تم دو کھاؤ. اور کلو کیا بن گئی؟ اس کی جمع بن گئی. تو یہاں پر تو صرف دو کی بات ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی بات، دو کی بات ہے تو تسنیہ کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو تم دونوں کھاؤ. اب سیکنڈ ان کی کون سی ریکوائرمنٹ پوری کر دی حکمران نے؟ بولیے، کھانا پینا، اور وہ بھی فری آف کاسٹ پرووائڈ کر دیا. ٹھیک ہے، اور بہترین کھانا پینا دیا. ٹھیک ہے، کوئی گلا سڑا کوئی ایسی چیز نہیں ان کو دی. بہترین رہائش، ٹھیک ہے، ان کی، اور بہترین کھانا پینا. تو یہ دوسرا جو ہے نا وہ حق ہے جو کہ عوام کو ایک اسٹیٹ آف مدینہ کا کانسیپٹ ہے کہ یہ بھی اس کو پرووائڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر کیا کہا؟ من، اور یہ ہا اس. اچھا بلو کہاں چلا گیا؟ وہ یہ کیٹیگری رکھتے ہیں. اس سے اب یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بولیے، جنت. ٹھیک ہے، کہ اس سے، اور پھر آزادی بھی دے دی. کیا؟ فریڈم بھی دے دیا. فریڈم بھی ملنا چاہیے نا ہمیں، تو یہاں بولنے کا فریڈم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کھانا ہم نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، راگا دن، جو چاہو، ٹھیک ہے، جو چاہو کھاؤ. ہے سو، جہاں سے. ٹھیک ہے، تم جو چاہو، تمہاری چاہت میں جو بھی ہے، جو تم چاہتے ہو، جہاں سے کھانا چاہتے ہو تم کھا لو. واو. بس ایک بات کا خیال رکھنا، دیکھیں کچھ لاز بھی تو ہوتے ہیں نا، ہوتے ہی نہیں ہوتے. لاز کے بغیر معاشرہ جو ہے نا وہ مستفوی معاشرے کو آپ قائم نہیں کر سکتے. کون سا معاشرہ؟ مستفوی معاشرہ جو ہے نا وہ لاز کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. جہاں لاز نہیں ہے وہ مستفوی معاشرہ نہیں ہے. وہ پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے، جنگل بن جاتا ہے. جیسے پاکستان ہے، لاز ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لاز ہیں، پھر فرمایا کہ لا بن گیا، اب اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، واو اور لا کا معنی نہیں. تقربا، تم قریب جانا، قربت اختیار نہ کرنا. کیا نہ کرنا؟ قربت اختیار. حاضی ہی، آپ پڑھ چکے نے، اسماء اشارہ پڑھے تھے. یہ قریب ہے، یہ بعید ہے؟ بولیے، قریب ہے. یہ مؤنث کا ہے یا مذکر کا؟ مؤنث کا. آگے شجرہ کس کو کہتے ہیں؟ شجرہ آپ اردو میں ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، درخت کو. بس یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. ٹھیک ہے، فا پس تکونا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر لا ٹوٹ جائے تو نتیجہ بھی ہوگا تکونا من سے. یہ پہلی دفعہ ورڈ آیا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھا ظالمین. کہاں سے ہو جائے گے؟ ظالموں میں سے. یہ ترجمہ ہم نے نہیں کرنا. اب کیوں نہیں کرنا؟ مجھے بتائیں، ظالم کس کو کہتے ہیں؟
جو ظلم کرتا ہے. سادہ لفظوں میں جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ظلم کرتا ہے. ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے. اس میں حقوق العباد جو ہے نا وہ آپ حق تلفی لوگوں کی کرتے ہیں، حقوق کو آپ غصب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کرتے ہیں. نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں. ہے عقیدہ یہ نہیں؟ بولیے، ہے نا؟ اب آپ مجھے بتائیں، معصوم عن الخطا ہو اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، بھلے ہو سکتا ہے وہ تو صغیرہ کا بھی مرتکب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، نفس مطمئنہ پر ہوتے ہیں نا وہ تو آلریڈی بائی برتھ. ایسا ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کون سا ہماری طرح ہمارا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کا پھر ترجمہ کرنا ظالمین کیسے آپ کہیں گے؟ ہم اس کا بھی ترجمہ نہیں کریں گے. اور جو تراجم آپ کو یہ ملے اس طرح کے، اس ترجمے کو آپ ادب کے ساتھ چھوڑ دیں اور وہ ترجمہ اٹھائیں جو کسی عاشق کا ترجمہ ہو، کسی عارف کا ترجمہ ہو، ٹھیک ہے، کسی جاننے والے کا ترجمہ ہو، ٹھیک ہے. تو ہم یوں کر دیتے ہیں ادب کے لیے حد سے بڑھنے والے. کس میں سے ہو جاؤ گے؟ حد سے. یہ دیکھیں، یہ درخت ہے، یہ لمٹ ہے ایک، حد لمٹ کو ہی کہتے ہیں نا بھائی. تو یہ جب آپ قریب چل جائیں گے یو ہیو کراس دا لمٹ، ٹھیک ہے. سو ڈونٹ کراس دا لمٹ. لمٹ جو ایک میں نے رکھ دی ہے، اچھا اس میں بھی اب حکمت تھی، ٹھیک ہے. اب یہ میں ٹائم کو دیکھ لوں، ہاں جی ٹائم 9:44 ہو گئے. یہ اس کو ذہن میں رکھیں، یا آج ہفتہ اس کے بعد اس کو ڈسکس کر لیں. اس کا تعلق پھر روحانیت اور تصوف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. آج آپ دیکھتے ہیں نا بہت سی مباح چیزیں جو ہیں، مباح پتہ ہے نا، آپ فقہ کلاس لیتے ہیں اس میں پوچھ لیجیے اب ٹائم کم ہے، اس ٹائم کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو مباحات سے جو ہے نا وہ ہمیں منع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. شیوخ بعض اوقات منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بڑا گوشت نہیں کھانا. اب بندہ پوچھے یہ تو حلال چیز ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا پھل نہیں کھانا تھا، ٹھیک ہے. تو اصل چیز تو پھل تھی جو کھانا نہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھل کی خاطر جو ہے نا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی قربت کو بھی جو ہے نا منع کر دیا. کیوں؟ قریب جائیں گے تو پھل کھائیں گے نا. بولیے، قریب جائیں گے تبھی اس کا پھل جو ہے نا وہ آپ کھائیں گے. تو لہٰذا عقل سے منع کرنے کے لیے جو پھل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قربت سے بھی جو ہے نا وہ منع کر دیا، تاکہ ایک چیز کو چھوڑ کر آپ کئی چیزوں سے جو ہے نا بچ جائیں، ٹھیک ہے. اس لیے بعض اوقات جو ہے نا مباحات جو ہوتی ہیں اس سے منع کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس سے رک کر آپ بہت ساری جو ہے نا وہ حرام چیزوں سے یا بقیہ سے، مکروہات سے جو ہے نا آپ باز رہ جائیں. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر بعد میں کہ کس طرح سے اس میں سے وہ سارا ہوتا ہے. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ سمجھ آ گئی؟ سیاست بھی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. اللہ کی کرم نوازیاں بھی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. چلیں جی اب آ جائیں جی. واؤ از کل نا لی ملائکہ اس جدو لیادم فا سجدو الا ابلیس ابا واؤ استکبر واؤ کان من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے. واؤ قل نا یا آدمو اسکن رہائش رکھو، سکونت اختیار کرو، انتا آپ، واؤ اور زوجہ بیوی، مراد کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کا. حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. الجنت جنت میں، واؤ کلا تم دونوں کھاؤ، من ہا رغدن حیث شئتما واؤ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ظالمین تو آ جائے نا، اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے اور بھی چیزیں بتائی تھیں کہ وہ آپ یہ ایک پیرامیٹر ہے کہ کون سا ترجمہ لینا ہے اور کون سا نہیں لینا آپ نے، ٹھیک ہے. بسم اللہ کا ترجمہ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کون سا لینا ہے. نہیں پھر وما کرو وما کر اللہ، یا اور بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے. سورہ دعا میں آ جائیں، ٹھیک ہے. ووجدک ضالا فہدی، ٹھیک ہے. اور ضالن کو ضالین پر ہی جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کتنے 100 معنی ہیں، ٹھیک ہے.
جی حصۃ القواعد میں ہم نے کیا پڑھا کل؟ پہلے اعادہ کر لیں تھوڑا سا. اچھا فعل مضارع کا بیان پڑھ رہے تھے ہم. ٹھیک ہو گیا. فعل مضارع میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ماضی سے مضارع کیسے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا کچھ حروف شروع میں بڑھا دیے جاتے ہیں اور کچھ اینڈ پہ بڑھا دیے جاتے ہیں. پھر جو شروع میں بڑھائے جانے والے حروف تھے ہم نے پڑھا تھا کہ کس کس جو 14 صیغے ہیں گردان کے کہاں کہاں وہ شروع میں بڑھائے جاتے ہیں. ڈیٹیل ساری پڑھ لی تھی نا ہم نے. اسی طرح جو آخر میں بڑھائے جانے والے حروف ہیں کیا ان کی ڈیٹیل بھی ہم نے پڑھ لی تھی کہ وہ کہاں کہاں جو ہے نا وہ بڑھائے جاتے ہیں. چلیں آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم قواعد کا حصہ جو ہے نا وہ حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اور چلے آپ خوش بھی ہو جائیں گے کہ قواعد میں آپ کو جو ہے نا تھوڑے ایشوز جو ہے نا وہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن قواعد بڑا ضروری ہے. آج ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی تھی. جو آپ نے پڑھا جہاں جہاں جو ہے نا حروف سٹارٹ میں کس صیغے کے لگتے ہیں اینڈ پہ کس صیغے پہ لگتے ہیں. آج ہم نے فعل ماضی کا جو ہے نا ایک وہ لینا تھا. ٹھیک ہے فعل ماضی کا صیغہ اور اس پر ہم نے مضارع کو کنورٹ کرنا تھا. اسی طرح تو تصریف المضارع جو ہے نا آج ہم نے جو ہے نا کرنی تھی. اس کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں کل تک کے لیے اور آج جو ہے نا ہم اپنا وقت جو ہے نا اپنی مہمان جو شخصیت ہے ان کو جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید میں یہ چاہوں گا کہ محترمہ ڈاکٹر آسمہ نذیر صاحبہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر بھی تشریف لائیں اور طالبات سے جو آپ کی خصوصی جو گفتگو ہے وہ فرمائیں تاکہ ان کے عمل میں اور علم میں اضافہ ہو سکے. تو آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر آسمہ نذیر صاحبہ. وعلیکم السلام. آئیے میم. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. میری تمام قابل احترام بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسی عظیم ہستی جس کے لیے تمام حمد و ثنا ہے اور بے حد درود و سلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن پر مرتبہ ربوبیت خود رشک کرتا ہے اور لاکھوں درود و سلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ سن لو جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. جہاں تک وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں اور سماعت اللہ کی ہوتی ہے,
آنکھیں اس کی ہوتی ہے اور بصارت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں اور طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور یہی چیز تصوف ہے جن کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا ہے۔ تفسیر القرآن ابن العربی میں ابن عربی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں پہچانا وہ خیر کو کیا جانے۔ اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ معرفت الہی ہے، اور بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں، اور وہ معرفت کا خزینہ ہاتھوں میں لے کر پیاسوں کی پیاس بجھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور انہی اولیاء کرام میں ایک عظیم شخصیت سید عاشق حسین شاہ تھے، جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کی، ان کو روحانی فیض دیا، اور اب یہی کام جو ہے ان کے بیٹے سید ذیشان شاہ بخاری جو ہے اس فکر کو لے کر چلے ہیں۔ اور وہ فکر کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان کروائی جائے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے خالص توحید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبی پاک کے غلاموں کو ملی ہے، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ اور یہ ایسا راستہ ہے جو بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آپ لوگ خوش قسمت ہے جو جامعہ میں آئی ہیں اور اس راستے کی طرف آپ لوگوں کو رہنمائی ملی ہے۔ اور یہ ایسا راستہ ہے جو سیدھا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے ہوتا ہوا، مدینہ سے ہوتا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار تک پہنچتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے ایک جامعہ بنا دیا ہے جس میں آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ آتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کے والدین سے بھی خوش ہوتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ خود بھی آئیں اور جو گھر میں بچیاں ہیں ان کو بھی آمادہ کریں کہ وہ دین کے لیے آئیں۔ اور جامعہ اعظم میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ علاقے میں ایک ایسی درسگاہ آپ کو ملی ہے جو آپ کو اس طرف لے کے آئی ہے کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی استفادہ حاصل کریں۔ تو میں سید ذیشان شاہ بخاری کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑی سیر حاصل اور بڑی جامع اور پرمغز گفتگو آپ نے سنی، اور دیکھا کہ روحانیت کا جو ٹاپک جو ہے نا چوز کیا، ٹھیک ہے، اور یہ روحانیت جو ہے نا یہ ایک لذت ہے اور فیل کرنے سے پتہ چلتا ہے، اور جن کو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے وہی یہ بیان کر سکتے ہیں۔ جن کو تجربہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جنہوں نے روحانیت کا پھل کھایا نہ ہو، انہیں کیا پتہ اس کا ذائقہ کیا ہے، تو یہ وہی لوگ بیان کرتے ہیں جو اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، صالحین ہیں، ولی ہے، ولی کا معنی ہی دوست ہوتا ہے نا، تو انہیں کسی قسم کا کوئی جو اللہ کا دوست ہو گیا، کاہے کا غم اور کاہے کا اس کو فکر رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، جب اللہ کا جو ولی ہے اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، تو ولی سے اونچا مقام پھر صحابی، اور صحابی سے اونچا مقام پھر آپ دیکھیں انبیاء، اور ان میں سے سب سے اونچا مقام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ولی زندہ ہیں انہیں کوئی خوف غم نہیں ہے، یہ تو نہیں آیت کا ترجمہ نا، بولیے
عموم ذکر کر دیا نا اس کو. تو جو بھی ولی ہے جو زندہ ہے یہ نہیں بھی ہے، اس کا مطلب وہ بھی ہے، اس کا مطلب وہ بھی ہے. اور اگر ولی زندہ ہو سکتا ہے اپنی قبر کے اندر تو نبی کے زندہ ہونے میں تمہیں کون سا سوالیہ نشان تمہارے چہروں پہ آ جاتا ہے؟ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہیں اور ناظر ہیں. ٹھیک ہے، بے شمار دلائل آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، ہم نے عیسیۃ القواعد کو چونکہ حذف کیا، 10 بج گئے. اب ہم اپنی جو ہے انگلش لینگویج کورس کی کلاس کا جو ہے نا وہ آغاز کرتے ہیں. اور آج ہم نے تھوڑا اس کا شارٹ کریں گے کیونکہ امام عالی مقام کے والد محترم مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی چونکہ بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کے مناقب بیان ہو چکے. پھر آپ کو جنگ جمل اور جنگ صفین کی حقیقت بتائی اور اس کے ذریعے بتایا کہ حق پر کون تھا، ادھر والے تھے یا ادھر والے تھے. ٹھیک ہے، وہ بات اب تک پہنچی. تو پھر آگے جو ہے نا وہ سیدہ کائنات کی بات تو ضمناً چلتی ہی رہتی ہے. تو حسنین کریمین کی بارگاہ میں جو حاضری دینی تھی اس سے پہلے پھر آپ کی طرف سے تھا کہ باغ فدق جو ہے، باغ فدق، اس پر آج ہم جو ہے نا بات کریں گے. تو انگلش لینگویج کورس کی کلاس کا جو لاسٹ نصف حصہ ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ، کم آدھے میں سمیٹی نہیں جانی، آج صرف اس کی تمہید ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اب میں سمیٹ کے چھوڑوں گا اس